اس قرآن کے بارے میں، اس کی زبان کے بارے میں جو چند پہلو سامنے رہنے چاہیے: فصاحت اور بلاغت کی معراج۔ یہ میں بعد میں قرآن کے وجوہ اعجاز پر جب بحث کروں گا کہ یہ کس کس اعتبار سے معجزہ، تو وہاں زیادہ تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں یہودی بھی ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، عیسائی بے شمار ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، ان کے ہاں بھی عربی ادب کی چوٹی کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔ یہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ عربی ادب کی جو آخری کتاب ہے، چوٹی کی کتاب ہے، وہ یہی ہے۔ یہودی بھی پڑھائیں گے، جیسے آپ انگریزی زبان پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، تو شیکسپیئر کے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے؟ اب وہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ عربی زبان عربی ہونے کے اعتبار سے کلام اللہ ہونا اس پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کی فصاحت اور بلاغت کا لوہا وہ مانتے ہیں۔ پھر اس میں خاص ملکوتی غنا ہے، ڈیوائن میوزک ہے، صوتی آہنگ ہے، عذوبت ہے، مٹھاس ہے۔ لاہور میں ایک صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں فونیٹکس کے پنجاب یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی آج دنیا میں اصول ہیں صوتی، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس کے اعتبار سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلند ترین موسیقی قرآن مجید، ملکوتی غنا۔ اسی لیے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی۔ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اسی طریقے سے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔